بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے. تھوڑی اور اطاعت باقی ہے. جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے. دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے. معجزے قریب ہیں. جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگے تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہیں. صبر کا اجر اب ملنے والا ہے. تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے. آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے. تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب وقت اور فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیں. آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا. آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا. یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے. آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ کو بد سے بچا رہا ہے تو سنیں اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے. وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا. اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے گا وہ واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹنا، بی بی ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹنا، ایوب علیہ السلام کا ان کے بچوں کے پاس لوٹ جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز لوٹا دیتا ہے. بس وہ ان چیزوں کو دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے بہت محبت کرنے لگتے ہو. حالانکہ محبت کا اصلی حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں. اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو یاد کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے. اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے کہ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشیوں کو چن رکھا ہے. اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو پھر دعائیں مانگتے رہو کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے. جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں. پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو. دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں. ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو. اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو. تمہارا انتظار
ضائع نہیں جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرما دیا جائے، اور کیا پتہ اللہ تمہارے پسندیدہ شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ کر تمہاری کہانی کو مکمل کر دے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس تمہارے ہی درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اب بس غم نہ کرو، وہ لمحات دور نہیں ہیں جب موج سے ہوں گے، وہ خوشی کے لمحات دور نہیں ہیں جب اللہ تمہاری چاہی ہوئی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں ہے جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم کامل یقین رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو رکھو نہ یقین اس پر جو رحمان ہے، وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا
کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کا صبر اللہ خوب جانتا ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں تو ممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو، اور جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو تمہاری ایک ہی پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے صلہ نہ رکھا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے طویل انتظار کے بعد دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہیں۔ اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ سوچ کر کہ اللہ کی قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک
بلانے کی یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہاری دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدے میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا۔ وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے۔ وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمان کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بھی حاصل ہوتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ جو اب تک نہ مل سکا وہ بھی مل جاتا ہے رمضان میں۔ جس معجزے کا انتظار ہے وہ بھی ہوتا ہے رمضان میں۔ لکھ دے گا وہی جو تم چاہتے ہو اس رمضان میں۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، ابھی تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر کبھی انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزات تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ نکال دیں گے۔ دعا کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی اپنے مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑگڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا نہیں، اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں جو پھر ان کی اس چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے
اللہ تعالیٰ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تو تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ وہ دو جہانوں کا مالک ہو کے ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔